جسے جنت کو جانا ہے اسے حسین کو اپنا آقا بنانا ہوگا اور حسین کے راستے پر چلنا ہوگا۔ افسوس کہ اس عظیم شہادت کو محض نوحوں اور افسانوں میں گم کر دیا گیا، لیکن خواتین و حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار ہے، حسینیت ایک زندہ عمل ہے، حسینیت ایک درسگاہ ہے، ایک سبق ہے۔ اور اسی طرح یزید بھی کسی شخص کا نام نہیں ہے، یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے، اور یہ دو کردار جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف یزید ہوتا ہے، اس کے پاس اقتدار اور اندھی قوت اور لاٹھی اور فوج ہوا کرتی ہے، دوسری طرف حسین ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اہل و عیال کو ساتھ لے کر اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ تو ایک تاریخ ہے۔ جناب ابراہیم کا دور ہو تب بھی دیکھ لو، یزیدی کردار نمرود ادا کر رہا تھا اور حسینی کردار جناب ابراہیم نبھا رہے تھے۔ یزیدی کردار جب فرعون ادا کر رہا تھا تب حسینی کردار موسیٰ اور ہارون ادا کر رہے تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے، اسے آج بھی دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے، مارکا برپا ہے۔ یزیدوں کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، فوج ہے، ڈرون میزائل ہیں، طیارے ہیں، اور حسین تنہا اکیلے لیکن کربلائیں برپا ہیں۔ آج بھی وہی درس ہے جو دنیا نے کل دیکھا تھا۔ حسین آج بھی زندہ اور یزید آج بھی سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود شکست خوردہ ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہوں گا، اپنوں سے بھی یہی کہوں گا، میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرۂ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر، میں تو اتنی سی بات کہتا ہوں، اسے بھی مان لے کہ عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر۔ آج نام حسین کا لیتے ہو اور وقت کے ہر یزید کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وقت کے ہر یزید کے سامنے جھک جاتے ہو۔ آج اگر حسین حق کا نام ہے، یزید باطل کا نام ہے، تو آج تم حسین کے ساتھ کیوں نہیں، حق کے ساتھ کیوں نہیں، باطل کے ساتھ کیوں ہو؟ خدا قسم لاکھوں یزید ہے یہاں، تو کلمہ حق اٹھا کے تو دیکھ۔ جس نے بھی کلمہ حق اٹھایا ہے، جس دور میں بھی اٹھایا ہے، یہ راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ابتلاؤں کا راستہ ہے، یہ آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ بدر و حنین کا راستہ ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے۔ اس میں تو مشکلیں آئی ہیں۔ آج بھی جو کلمہ حق اٹھائے گا اسے مشکلات کو سہنا پڑے گا، اسے یزیدوں کے سامنے ڈٹنا پڑے گا، اسے قربانی دینا ہوگی۔ یہی وہ شہادت ہے جس کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ لوگوں، آج دنیا یزیدوں سے بھر گئی ہے کوئی حسین؟ ہے کوئی آج جو حسین کی راہ پہ چلے؟ آج میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے کربلا نظر آتی ہے۔ کشمیر میں دیکھوں وہاں بھی کربلا، افغانستان کی طرف دیکھوں وہاں بھی کربلا، فلسطین میں دیکھوں وہاں بھی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر کی طرح تڑپ رہے ہیں اور یزیدی ان کا شکار کر کے کہکے لگا رہے ہیں۔ میں اپنے ملک میں دیکھوں، وانا اور وزیرستان کی طرف دیکھوں، میں سوات کی طرف دیکھوں، یہاں بھی کربلا، اور عراق جہاں پہ کربلا ہے، کربلا کے اندر ایک بار پھر کربلا، ہر طرف خون کی ندیاں ہیں، ظلم کا راج ہے، وقت کے ڈکٹیٹر، وقت کے طاغوت، شرابی اور زانی، بد کردار لوگ حکومتیں پر قبضہ کر کے اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے حق کا خون بہا رہے ہیں۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں، اپنی صفوں میں دیکھتا ہوں، مجھے اقبال یاد آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گئے سوئے دجلہ و فرات، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ آج تم میں کوئی حسین نہیں، نکلو خانقاہوں سے، نکلو مسجدوں سے، نکلو گھروں سے، نکلو اسکولوں اور کالجوں سے، نکلو دکانوں اور فیکٹریوں سے۔ آج حسین کا کردار ادا کرو، رسم شبیری کو نبھاؤ، کہ آج چہار جانب کربلا پکارتی ہے۔
کشمیر کی کربلا، افغانستان کی کربلا، میرے اپنے ملک کی کربلا اور پوری قوم. آج میں جب قوم کی طرف دیکھتا ہوں، میں قوم کو دیکھتا ہوں، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو یزید کا ساتھ دے رہی ہے. اگر یزید کا ساتھ نہیں دے رہی تو اہل کوفہ کی طرح خاموش چپ سادے یہ سب منظر دیکھ رہی ہے. مجھے بتلاؤ، اگر امام حسین کا قاتل ایک طرف شمر تھا، ابن زیاد تھا، یزید تھا، تو کوفہ کے ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنہوں نے امام کو خط لکھ لکھ کے 18,000 سے زیادہ خط لکھ کے کوفہ بلوایا، اور جب امام وہاں پہنچے تو سب وقت کے حکمرانوں کے قوت اور خوف میں آ کر سہم گئے، خاموش تماشائی بن کر بیٹھ گئے. کسی کے اندر یہ ہمت اور جرأت پیدا نہ ہوئی کہ وہ حر کی طرح نکلیں اور آج امام حسین کا ساتھ دیں. آج میں سمجھتا ہوں یہ کوفہ کے خاموش تماشائی یہ بھی ایک کردار ہیں، یہ بھی حسین کے قاتل ہیں، اور آج یہ کردار ہم ادا کر رہے ہیں. آج ہم خاموش سادے بیٹھے ہیں حق اور باطل کی لڑائی میں، خود کو جانبدار کہہ کر وہ جی نہیں ہمیں اسے کچھ نہیں لینا دینا، جو کرتا ہے کرتا رہے، اپنی دکان چلاؤ، اپنا کاروبار چلاؤ، ہمیں کسی کے ساتھ کیا دینا. یہ وہ خاموش لوگ ہیں جو حسین کے اصل قاتل ہیں. آج باطل حکومتوں کا ساتھ دینے والے یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ یزیدیت ایک کردار ہے، میں نے کہا کہ کوفہ کے خاموش تماشائی ایک کردار ہیں، اور یہ سب حسین کے قاتل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جو لوگ باطل حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں، کرپٹ اور بدعنوان حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی حسین کے قاتل ہیں. جو پارلیمنٹ شریعت کی بالادستی کو سپورٹ نہیں کرتی وہی حسینیت کی قاتل ہے. جو دانشور لادینیت کی خدمت بجا لاتا ہے وہی حسین کا قاتل ہے. جو مولوی حق بات کہنے کی بجائے عوام کی خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے وہی حسین کا قاتل ہے. جو سجادہ نشین آلائے کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی بجائے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے وہی حسین کا قاتل ہے. جو نوجوان شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس سے بے نیاز ہے، وہی حسین کا قاتل ہے. جو سیاستدان اپنے ضمیر، اپنے ملک و قوم کا سودا کر دیتے ہیں وہی حسینیت کے قاتل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں یزیدیت کو زندہ رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں حسینیت کا قتل کیا ہے. انہی لوگوں کے رویوں پر ہر دور میں عالم اسلام کو نقصان پہنچا ہے. امت جب بھی لٹی اپنوں کے ہاتھوں لٹی، کسی غیر میں یہ جرأت نہیں تھی کہ اس امت پر ہاتھ ڈال کر دکھا سکتا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اندلس کی 800 سالہ حکومت کیسے ختم ہوئی؟ بیرونی قوتوں سے نہیں، اپنوں کی غداری سے ختم ہوئی. بغداد میں جو پوری دنیا میں عالم اسلام کا مرکز تھا، جب ابن القمی جیسے لوگ حسینیت کی بجائے یزیدیت کی راہ پہ چل پڑے تو پھر ہم نے دیکھا کہ ملت کی آبرو وہ دجلہ کی موجوں کے اندر ڈوب گئی، اور وہ شان و شوکت، وہ جاه و حشمت غرق ہو گئی. ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا، یہاں بھی وقت کے یزیدوں کو دیکھا، کبھی میر جعفر کو دیکھا، کبھی میر قاسم کو دیکھا. میں کہتا ہوں کاش آج بھی کوئی غور کرے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے اسباب کیا تھے. سلطان ٹیپو کے اصل قاتل انگریز ہیں یا اس وقت کے خاموش مسلمان جنہوں نے آگے بڑھ کر ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دیا؟ سراج الدولہ کا اصل قاتل کون ہے؟ مجھے بتلاؤ. سید احمد شہید کا قاتل کون ہے؟ وہ مٹھی بھر سکھ یا مسلمانوں کی وہ عظیم اکثریت جو حق اور باطل کے مارکے میں غیر جانبدار اور خاموش تماشائی بیٹھی رہی؟ مجھے بتلاؤ. آج بھی وانا اور وزیرستان میں، باجوڑ میں، محمد ایجنسی میں یہ جو ہر روز ڈرون حملے ہیں، یہ جو ہیلی کاپٹروں سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جو مظلوم انسانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر چپ سادے بیٹھے ہیں، کیا یہ حسین کے قاتل نہیں ہیں؟ کیا یہ آج وہی کردار ادا نہیں کر رہے؟ آج لال مسجد کی حافظ قرآن بیٹیوں کو فاسفورس کے بم پھینک کر زندہ جلا دینے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ یزید سے بھی بدتر ہیں.
اس لیے کہ یزید نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یزید نے کسی لڑکی کو، کسی عورت کو نہیں مارا تھا۔ لیکن آج کے یزیدوں نے تو حافظ قرآن بیٹیوں پر فاسفورس کے بم پھینک دیے، انہیں زندہ جلا دیا۔ مجھے بتلاؤ ڈاکٹر رافعہ صدیقی کے جسم کو بیچ کھانے والے کون لوگ ہیں؟ لوگوں، یہ وقت کے یزید ہیں۔ کیا آج آپ ان کا ساتھ دو گے یا حسین کا ساتھ دو گے؟ خاموش تماشائی بنے بیٹھے کوفیوں کا کردار ادا کرو گے یا میدان عمل میں نکلو گے؟ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ ہمارے دل پہ دستک دیتا ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ بتلاؤ کس کے ساتھ ہو؟ یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ ہو؟ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ حسین کا یا یزید کا؟ اگر تب حسین کا ساتھ دیتے تو آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ جنگ تو جاری ہے، یہ مارکہ حق و باطل تو برپا ہے۔ آج بھی یزید اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنے ایمان کے نقشے پا پہ چلتے ہوئے، وہ جو جنت کے سردار ہیں انہیں کی دکھائی ہوئی راہ پہ چلتے ہوئے ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں۔ لیکن میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ تم جتنا بھی ظلم کر لو، لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور میں نے اس کا مشاہدہ 9/11 کے بعد کیا، جب امریکہ نے پوری دنیا کے میں مسلمانوں کو دبانا چاہا اپنی قوت کے زور پر، کہ میں اس نے تو کہا قرآن میں سے سورہ توبہ کو نکال دو، سورہ صف کو نکال دو، آذان کے اندر سے یہ تبدیلی کرو، وہ تبدیلی کرو۔ اس نے کتنے ہی آرڈر جاری کیے، وہ تو مجاہدوں کو ملیٹنٹ دہشت گرد سمجھ کر صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو حقیقت میں اسلام کے خلاف جنگ تھی، میں اس میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج 10 سال بیت گئے، میں دیکھ رہا ہوں اسلام کا یہ سویا ہوا شیر پہلے سے کہیں بڑھ کر بیدار ہے۔ آج مصر کے اندر، تیونس کے اندر، لیبیا کے اندر، الجزائر کے اندر، مراکش کے اندر یہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی میں دیکھ رہا ہوں خیبر تک کراچی انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب کے فلک شگاف نعرے ہیں، ہم تو پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آج امریکہ میں وہ قوت نہیں رہی جو 10 سال پہلے تھی، وہ مسلسل ڈھلوان پہ ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی فوجی قوت، اس کی معاشی قوت ختم ہو رہی ہے، اور بس چند برس کی بات ہے، آپ دیکھیں گے ہم دیوانوں نے نعرہ لگایا تھا وہ امریکہ کو ہم وقت کے یزید سے ٹکرائے تھے، لوگوں نے کہا یہ نہیں جانتے امریکہ کے پاس کتنی قوت ہے، اس کے پاس کتنے ملائم ہیں، اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اس نے وقت کے سارے مسلمان حکمرانوں سے بیعت لے لی ہے، یہ چند حسین کے پیروکار کیا کر سکیں گے؟ لیکن ہم نے خون دے کر، ہم نے گردنیں کٹا کر، ہم نے استقامت کا پہاڑ بن کے، ہم اس کے سامنے سینہ صبر ہو کر آج دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں، نہیں، ہر دور کا یزید مٹ جاتا ہے، ہر دور کا حسین وہ زندہ رہتا ہے۔ آج بھی لوگ بھول جائیں گے کون تھا بش، کون تھا اوباما، اسامہ بن لادن کو دنیا یاد رکھے گی، لوگ بھول جائیں گے کون تھے یہ لوگ، لیکن حق کی خاطر ڈٹنے والے تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ہم نے دیکھا ہر دور کا یزید مٹ گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دیکھتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کیا کہا مولانا ظفر علی خان نے، دیکھتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، سر چڑھ جائے خواہ تیرا نیزے کی نوک پر، مگر تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ہماری گھٹی میں ایک ہی چیز پڑی ہے، فاسقوں کی اطاعت نہیں کرنی، ہمارے رگوں میں ایک ہی بات دوڑ رہی ہے، کسی جابر وقت اور ظالم حکمران کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ فاسقوں کی اطاعت کرنے والے حسینیت کے نام لیوا نہیں ہو سکتے۔ حسینیت کی راہ تو یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
للہ رب العالمین، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ لوگوں، ان کانفرنسوں میں ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ہم آپ کی دل کی دنیا پہ یہی دستک دے رہے ہیں، آؤ جنت کی طرف چلیں، آؤ حسین کی راہ پہ چلیں، آؤ فاسقوں سے بغاوت کی راہ پہ چلیں، آؤ اسلامی انقلاب کی راہ پر چلیں، اور ہم چلیں گے، اسلامی انقلاب کی راہ پہ چلیں گے۔ وقت کے ہر